یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک صاحب جن کا نام صابر ہے کراچی سے سوال کرتے ہیں، کشف کیا ہے؟ جو کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں کو کشف تھا وغیرہ، کشف کیا ہے؟ کشف کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، معلوم ہو جانا، اس کی حقیقت کا جان لینا، سمجھ لینا۔ یہ کشف اعمال صوفیہ میں سے ہے۔ صوفیہ نے بعض چیزوں کو، بعض دعاؤں کو ترقی دے کر اور خاص طریقے نکال کر ایجاد کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اس سے آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مدد لینا، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، یہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ اس طرح کی چیزیں تو صلاۃ استخارہ کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ استخارہ یہ درست ہے۔ رہا یہ کشف کا مسئلہ، تو اس میں بعض فرشتوں، بعض جنوں اور بعض اولیاء کرام کی روحانیتوں سے مدد لے کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے، اس کے درست ہونے کی کیا صورت ہے اور ناجائز ہونے کی کیا صورت ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، یہ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ بعض صحیح لوگ جو بعض دعاؤں اور اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر اللہ رب العزت ان کے دل میں کوئی بات القاء کر دے، تو یہ نیک، دیندار، پرہیزگار، ولی صفت، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے بہت قریبی، گہرا ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت ان کے دل میں کوئی خیال ڈال کر اور ان پر کسی حال کو منکشف کر دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جعلی، جھوٹے، مکار، عیار، جنہوں نے بھیش بھوسا یعنی لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، عالم ہیں، دیندار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، حالانکہ پلے درجے کے بے ایمان مکار ہیں۔ لباس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے اور میں کشف سے آپ کو یہ بتلاتا ہوں، اور میں کشف کے ذریعے آپ سے یہ بتلا دوں گا۔ یہ جو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کا تعلق بعض جنوں سے ہوتا ہے، اور وہ جن ان کے ساتھ متعاون ہوتے ہیں، یہ ان کا کام کرتے ہیں، وہ ان کا کام کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتلا دیتے ہیں۔ کسی آدمی کی بھینس کھو گئی، بھینس مل نہیں رہی، آدمی بہت پریشان ہے، اس آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا اچھا میں ابھی بتلاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے اس جن کو بلایا، طلب کیا، فلاں کی بھینس ایسی ایسی ہے، کھو گئی ہے، نہیں مل رہی ہے، بتلاؤ کہاں ہے۔ اور یہ
آنکھیں بند کر کے کپڑا اوڑھ کر بیٹھ گیا. وہ جن یہاں وہاں اپنے اور مددگاروں کے تعاون سے اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ بھینس کہاں ہے. فلاں جنگل میں اس کی رسی ایک درخت سے اٹک گئی ہے، فلاں جگہ ہے. اس نے آ کے اس کو بتلا دیا اور اس نے اپنی چادر ہٹائی، آنکھیں کھولی اور کہا کہ دیکھو بھئی، مجھے کشف کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بھینس فلاں درخت کے نیچے اس طرح سے اس کی رسی پھنس گئی ہے، تو وہاں پر اٹکی ہوئی ہے. آدمی گیا وہاں پر دیکھا تو واقعی مل گئی بھینس. ہو ولی کامل ہیں، غیب جانتے ہیں، میاں دلوں کی باتیں بتا دیتے ہیں اور ایسا کر دیتے ہیں اور ویسا کر دیتے ہیں. یہ سب دھوکے بازی، فراڈ. ایسے ہی ایک آدمی اپنے گھر سے چلا کسی سے ملنے کے لیے. راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں سے ملنے کے لیے. کیا کام ہے؟ ایسا ایسا ان سے معلوم کرنا ہے، یہ چیز لینا ہے، یہ چیز دینا ہے. راستے میں جو جن اس کے ساتھ تھے انہوں نے سنا، وہ فوراً اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کو جا کے بتلا دیا ایک آدمی ایسا ایسا لباس پہن کر آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے، اس غرض سے آ رہا ہے، یہ لے گا یہ دے گا، سب کچھ بتا دیا. اب وہ آدمی پہنچا ان کے یہاں تو اجازت مانگی. دربان نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ تو ابھی وہ یہ پوچھ ہی رہا تھا، اندر سے آواز آئی عبد الرحمن کو آنے دو. آپ کا نام عبد الرحمن ہے؟ ہاں. آپ کو یاد کر رہے ہیں پیر صاحب، جائیے. اب یہ آ گیا. اب یہ حیران ہے کہ ان کو کیسے پتا میرا نام عبد الرحمن ہے، یہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو دیکھ بھی نہیں رہے. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری فلاں چیز کھو گئی ہے، تم اس ارادے سے آئے ہو، میرا امتحان لینا چاہتے ہو. ایسی باتیں کہیں کہ وہ آدمی بالکل حیران رہ گیا. اب اس کو یقین ہوا کہ ضرور یہ پہنچے ہوئے ولی ہیں، دل کے رازوں کو جانتے ہیں. میں نے تو یہ بات کسی سے کہی نہیں یا کسی کو بتائی نہیں. اس کو یہ معلوم نہیں کہ راستے میں جو باتیں وہ کر رہے تھے ایک جن سن رہا تھا اور اس جن نے آ کر یہاں پر ان کو بتلا دی. اور یہ اسی بتانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نہ دل پر، نہ اس کے رازوں پر، نہ غیب پر، کسی بھی چیز پر ان کو کوئی بھی دسترس نہیں ہے. لیکن لوگوں میں اس طرح سے پھیلا دیا جاتا. ارے میاں کیا کہنے ان کے، بھائی بہت پہنچے ہوئے ہیں. بھائی ایک آدمی فلاں جگہ سے آیا تھا اور اس کا نام بتایا انہوں نے، یہ اس مقصد سے آئے ہو، یہ کرو گے وہ کرو گے. اور اس آدمی سے جب ہم نے پوچھا اس نے کہا بالکل ایک ایک بات صحیح ہے، ایک بات بھی غلط نہیں ہے. اب ان کو کیسے پتہ چلو؟ میاں کیا آپ کہنا ہے، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، دل کے رازوں کو جان دیتے ہیں. ولیوں سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ایسی باتیں جو آپ سنتے ہیں نا، یہ سب اس کشف کی قبیل سے مکاروں، عیاروں اور جنوں کے مدد سے یہ لوگ کرتے ہیں. اس چکر میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.